بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ دو چیزیں جو ہیں یہ انسان کی زندگی میں سب سے آخر میں نکلتی ہیں. یہ خواہش کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مال کا حرص اور ایک لمبی عمر کی خواہش. لیکن تجربے نے بتایا خواتین و حضرات کہ اس کے ساتھ دو اور چیزیں آج معاشرے میں آ گئیں جو کہ بڑی مشکل سے نکلتی ہیں. ایک تو امید کرنے جو ہے یہ اس معاشرے نے شاید نہیں سیکھا. اگر دین ہوگا تو امید ہوگی، اگر دین نہیں ہوگا تو امید کی کرن بڑا مشکل ہے کہ زندگی میں نظر آئے. اور دوسرا جو ایک رجحان نظر آتا ہے وہ توجہ مانگنے کا ہے، اٹینشن سیکنگ ہے. اس کے لیے مختلف پیٹرنز آتے ہیں. مثال کے طور پہ کتھارسس ہوتا ہے انسان کا کہ انسان اپنے فیلئر کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکے، انسان اپنے رومانٹسزم کو کسی کے ساتھ شیئر کر سکے، انسان کوئی ایسی شیئرنگ کر سکے اپنے احوال میں، اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی میں، جس سے کہ انسان کو ایک اٹینشن ملے. اگر یہ چیزیں ویکیوم میں ہوں تو انسان اپنی ناکامیوں کا ذمہ یقیناً کسی چیز کو ضرور ٹھہراتا ہے. ہمارے معاشرے میں اگر میں نے پچھلے دنوں ڈش لگوائی تو میں نے 19 چینل دیکھے جو کہ مذہبی ہیں. ان میں سے 4 چینل جو ہیں وہ صرف جادو کرنے اور جادو اتارنے کے اوپر آپ کو اپنی رائے دیتے ہیں. ان چینلز کو یقین کیجئے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں اور خاص طور پہ پاکستان کے ساتھ ساتھ برطانیہ میں آدھے لوگوں پہ جادو ہوا ہے اور آدھے لوگ جو ہیں اس کو توڑنے کے لیے انتظامات کر رہے ہیں. آج ہمارے ساتھ بہت سے مہمان ہیں اور ہم ایک ایسی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہیں جن کا یہ کلیم ہے، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اوپر کوئی پیرا نارمل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. میرے ساتھ پہلے تو میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں. میرے ساتھ سب سے پہلے ہے انتہائی محترم پیر اختر رسول صاحب. حضرت السلام علیکم. انتہائی محترم قاری عبدالقیوم صاحب. قاری صاحب السلام علیکم. اور بہت دنوں کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں داؤد جی. داؤد السلام علیکم. داؤد خیریت سے آپ؟ اور قاری محمد شریف صاحب. حضرت آپ کو بہت زیادہ خوش آمدید، آپ تشریف لائے. اور میرے اس طرف بیٹھی ہے فیملی جن کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں، جن میں کہ جو صاحب گھر ہیں ان کا نام ہے راحت محمود. راحت محمود السلام علیکم. اور ان کی مسز ہیں جن کا نام ہے نعیم راحت، اور ان کے 4 بچے ہیں. زین 17 سال، علینا 14 سال، سعد 12 سال تقریباً، اور فاطمہ 9 سال. یہ چاروں بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں. میں سب سے پہلے اگر راحت آپ اجازت دیں تو آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں سب انجینئر ہوں ٹیلی کام میں. ٹیلی کام میں. اور کہاں کام کرتے ہیں؟ کرتا ہوں جی دبئی میں کام کرتا ہوں. دبئی میں کام کرتے ہیں. دبئی میں اس لیے گیا کہ وہاں پہ ارننگ کچھ بہتر تھی یہاں سے. تو ابھی ارننگ بہتر ہوئی ہے؟ ابھی بہتر ہوئی ہے. تو آپ کی مسز جو ہیں ان کا نام ہے نعیم راحت. آپ کو کیا ہے، کیا کلیم کرتی ہیں؟ آپ کے کیا معاملات ہوتے ہیں آپ کے ساتھ؟ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ بعض بات پہلے آج سے 5-6 سال پہلے جی تو بچے اتنے زیادہ ڈرتے تھے حد سے زیادہ. جیسے اندھیرا ہوتا تھا یہ بچہ گلی کے اس کونے پہ کھڑا ہو کے پہلے مجھے آوازیں دیتا کون تھا. بچہ؟ زین. امی جی میں آ رہا ہوں. تو آگے اتنے گھر بھی نہیں تھے. اچھا. تو اس طرح پھر یہ اسکول سے واپس آیا تو اس کے سر میں درد ہوا ہے. میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی ہوں. انہوں نے کہا آدھے سر کا درد تھا یا پورے کا؟ پورے کا. اور یہ بچہ 1 منٹ میں کہتا تھا کہ میرے سر میں درد ہے، اس کے بعد کندھے میں آ گیا، اس کے بعد ٹانگ میں آ گیا، اس کے بعد پیر میں آ گیا. اچھا. تو پھر میں اسے لے کے چلی گئی ڈاکٹر کے پاس. اس کا سی ٹی اسکین ہر جو چیز تھی جی ٹیسٹ میں نے کروایا. تو انہوں نے کہا کہ بچہ نارمل. پھر اس کا ذہنی توازن بھی جیسے گرتا چلا گیا اور کہنا کہ میرا دل نہیں کرتا زندگی کو، میں کہتا ہوں میں مر جاؤں. یہ چیزیں تھیں. خواب میں ڈرنا. ابھی کل مجھے کہہ رہا تھا آج کہ میں رات کو ادھر بیڈ پہ سویا ہوں تو مجھے ایسے کسی نے ٹانگ ماری ہے، میرے درد بھی ہوا ہے. کہ یہ چیزیں اس بچے کے ساتھ مسلسل جو تھی نا وہ چل رہے ہیں. صرف بچے کے ساتھ مسائل نہیں کہ پھر یہ دوسری بیٹی علینا راحت ہے، اس نے بھی کہنا شروع کر دیا. اوپر جائے گی کہتی امی جی میں پڑھنا شروع کرتی ہوں تو میرے آگے ہاتھ، ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے. اسے پھر میں نے کہا کہ بیٹا نماز پڑھو، اور اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر اس کے بعد اس نے ہر نماز کے بعد تلاوت شروع کر دی. یہ بچی اس فیت سے تھوڑی سی نکل آئی، لیکن ابھی بھی ڈرتی ہے، میرے ساتھ ہوتی ہے. اور پچھلے دنوں کو 2 ہفتے ہو گئے ہیں، 4 ہفتہ ہوا ہے. تو یہ بچی کہتی تھی کہ میں بھی جیسے یہ جاتا تھا تو کہتا ہے کہ میں لیکچر اٹینڈ کرنے لگتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ کہ میں بلیک بورڈ کی طرف نہیں دیکھ سکتا، سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. زین بھی اور علینا نے پھر اگلے دن مجھے کہا کہ میرے بھی 2 دن اس کا. میں نے کہا کہ بیٹا اللہ کا نام لو، خدا وحدہ لا شریک ہے، اور نماز پڑھو اور کوشش کرو.
फिर जो 2 दिन के बाद बच्ची ने निकाला, लेकिन डरती अब भी है, मेरे साथ ही सोती है। तो जो घर में जो पर्दे गीले हो जाते हैं या आपको ये आवाजें आती पर्दे हैं, ये भी सच है बात? पिछले जो सर्दियाँ गई हैं ना, इनमें ये और ये वाले पर्दे, ये दोनों पर्दे दोनों पर्दे। और जहाँ ये वर्कर होते थे मशीनें लगाई हुई थी, तो किस मैंने चीज तो की? सिलाई की मशीन, सिलाई की। हाँ यूनिट है। तो वो मुझे कहने लगे कि आप ही आपने नहीं देखा, ये देखो इनसे पानी निकल रहा है। पर्दों से हाँ पर्दों से। पानी नीचे गिरता था? हाँ नीचे गिरता था। और ये मैं नहीं, मेरे वर्कर भी वहाँ हैं, और इसमें से भी गिरा, इनमें से भी गिरा। फिर मैंने 2-3 दिन तो किया, फिर सूरत यासीन की तिलावत की, तो फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहती हूँ कि चलो अल्लाह तो है। ये काफ़ी मसाइल है कि जो मेरे साथ ये चीज़ें चलती आ रही हैं। आपको आवाजें भी आती हैं कभी? आवाज़ें ये आती हैं कि ये मेरा, जैसे मैं सोई हूँ ना, तो मुझे ऐसे होता है अम्मी अम्मी, मैं उठ के देखती हूँ चारों तरफ, तो कुछ नहीं होता। और ये जो बड़ा बेटा है, ये क्या करता है कि बाज़ औक़ात इसको रात को ऐसे होता है कि ये ज़्यादा कि जैसे एक खौफनाक जंगल है, बाज़ औक़ात ये 2 साल सर्दियों में, तो ऐसे होता था कि आवाज़ आती थी, तो आती ऐसे, हाँ जैन पे। फिर मैंने इसे उठाया, मेरी आंटी आई हुई थी, तो उसने भी मुझे उठाया कि देखो हम लोगों ने इसे होशाश करवाई है, तो ये ख़त्म हो गया। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन वो चली गई है, तीसरे दिन फिर वही हाल हुआ है। फिर रात को मैंने इसे उठाया, तो ये कहता कि मुझे बड़ा खौफ आ रहा है, मैं डर रहा हूँ। मैंने इसे ना मतलब कुर्सी जहाँ से पकड़ कर सर की, तो इसके पढ़ दी हैं। पढ़ के मैंने कहा ये मेरे साथ आके लेट गया, ये सो गया। फिर जैसे ये गा रहा था, मुझे पता भी है कि मुझे ये हो रहा है, लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं है। फिर वैसे मैंने, फिर मेरी अम्मी अंदर बैठी है, मैंने इसे फ़ोन किया, ये रात के 2 बजे आई हैं। फिर इन्होंने कुछ पढ़ा, फिर मैं मुकम्मल जैसे अपने आप से लड़ना। अच्छा, साथ को भी कोई मसला होता है कभी? ये बच्चे फिर आपस में ऐसे लड़ते हैं अब कि पता ही नहीं चलता कि हद से ज़्यादा। और फातिमा ये बच्ची भी बड़ी जैसे जज्बाती सी कि बहुत ज़िद बाज़ करती है। आपकी किसी फैमिली में, आपकी बहन भाइयों में भी कभी किसी को कोई मसला हुआ है आवाज़ें सुनने का या इस तरह का? हाँ मेरी सिस्टर थी, फिर रोज़े थे, तो मैं उसको ना नमाज़ पढ़ी है मैंने, तो वो वैसे ही रोज़ आफ्तार करके तो चली गई है, लेट गई है। तो मैं उसके पीछे गई हूँ कि इसने नमाज़ नहीं पढ़ी, पता नहीं क्या हुआ है। तो मैं उसे दिन तो उसके जिस्म पे एकदम जैसे कपकपाहट तारी हो गई है, उसकी आंखें रेड हो गई, ऊपर को जैसे चली गई हैं। तो मैंने उसे होशाश दिलाने की कोशिश की, तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि इसकी अब जान निकल जाएगी, हम तो जन्नत आप हैं। किसी आमिल के पास गई इस सारी बात को लेकर? कभी बार गए हैं, लेकिन कोई ख़ास फ़र्क उन्होंने नहीं क्या पड़ा। कहा आपको? वो मुख्तलिफ ही कहते हैं कि जिन्नात हैं, साया भी है, जादू भी है। अब आप जाने कि क्या है क्या नहीं, हम तो बस दुआ ही कर सकते हैं। तो आपको कोई दम, कोई तावीज़, कोई चीज़ दी किसी ने कभी? हाँ तवीज़ दिए हैं। उससे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं, फ़र्क नहीं पड़ा हमें, क्योंकि मज़ीद ख़राब ही काम हुआ है, ख़राब हुआ है। ये इस तरह होता है कि जब हम जाते हैं ना किसी के पास, तो फिर ये जैसे चिढ़ नहीं करते, इस तरह फिर वो ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। तो आपके ख्याल में राहत, ये जो सारी तकलीफ़ है, ये कोई हवाई चीज़ है जो दे रही है? ये पास कीजिए, माइक मुंह के पास रखें। ये हवाई चीज़ तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कि हवाई उसकी चीज़ है? वजह ये है कि हमें आवाज़ें आती हैं, जब हम सो रहे होते हैं ऐसे लगता है कि कोई चल रहा है। और यहाँ भी हुआ कि मेरे बच्चा सोया हुआ था, बेड के नीचे से उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है और ऊपर से गुजर के वो गया है, कोई भी चीज़ गई है। तो जब लाइट ऑन किया तो कोई नहीं है। मेहमान आया, उसने देखा कि कोई कमरे में चल रहा है। आपको लगता है कि आपके घर में कोई जिन्नात वगैरह है, या आपके ख्याल में आप पे किसी ने जादू किया है? ऐसे लगता है कि ये दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीज़ें हैं। जैन को ज़रा दीजिएगा माइक। जैन, आप क्या बताते हैं कि आपको क्या होता है? ये पास करो माइक बेटा। मेरा ना हर टाइम मतलब कि सर वज़नी रहता है, वज़नी हर टाइम रहता है। किसी चीज़ का दबाव। और कभी कभी ऐसा होता है कि ना जिस्म से किसी कोई चीज़ निकल रही है, ऐसा होता है। और एक दिन मैं रात को सोया हुआ था, कंधों पे दबाव रहता है या सर पे दबाव रहता है? सर पे। सर के ऊपर। जी। अच्छा। और एक दिन मैं सोया हुआ था तो मुझे ऐसे लगता है कि ना जैसे मतलब मुझे किसी ने ना टांग मारी है। और उसके बाद मैं रात को सोया होता हूँ तो ऐसे ही जैसे कोई चीज़ जकड़ रही होती है। फिर अचानक मुझे वो मतलब जकड़ना कहाँ से महसूस होता है? सीने से, टांगों से, कमर से, कहाँ नहीं से? महसूस नहीं होता, ख्वाब में। ख्वाब में महसूस जी होता है। जी। उसके बाद मैं आँख खुल जाती है तो वैसे ही डर के उठ जाता हूँ। अच्छा, अलीना बहन को, बेटी को देना जरा माइक। ये मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है, जो जैन को लगता है यही तुम्हारे साथ भी होता है? नहीं है। आपके साथ क्या होता है?
جیسے میں لیکچر لے رہی ہوتی ہوں تو اس وقت پھر میرے سر میں ایک دم سے درد ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لیکچر نہیں لیا جاتا، اور مجھے اتنی نیند آتی ہے کہ میں وہ جو سر ہے انہیں دیکھ ہی نہیں پاتی ہوں، اور وہاں پر میری نیند آ جاتی ہے لیکچر کی، اس سے پہلے نہیں نیند آ رہی ہوتی؟ نہیں، اور تمہارا خیال ہے کہ یہ تمہاری اپنی وجہ نہیں ہے کیونکہ تم رات کو سو کے گئی ہو، یہ کوئی اور وجہ ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں جی. ساتھ کو دینا ذرا، تمہارے ساتھ ہوتا ہے کچھ؟ نو تم ٹھیک ہو؟ جی تمہارے خیال میں باقی جو بچے کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں مجھے. اچھا فاطمہ کو دو بیٹا. فاطمہ، جو امی ابو کہہ رہے ہیں، زین اور علینا کہہ رہی ہے، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم سب سے چھوٹی ہو، کہہ رہے ہیں کہ گھر میں لڑائی کرتے ہیں سارے بچے اور سمجھ نہیں آتی، آوازیں آ رہی ہیں، تمہیں بھی آئی ہیں کبھی؟ نہیں کبھی نہیں آئی؟ نہیں تو یہ بچے لڑتے جو ہیں سارے، یہ کیوں لڑتے ہیں آپس میں؟ چھوٹی سی بات ہو تو پھر جھگڑا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے خواتین حضرات، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں رائے کیا ہے. لیکن یہ صورت جو ہے اس پہ ضرور بریک میں غور کیجیے گا کہ اس میں ایک کامنالٹی ہے کہ جو اولڈر ایج ہے ان کو یہ فیکٹرز نظر آتے ہیں، لیکن جو ینگر ایج ہے، مثلا جو چھوٹے بچے ہیں، ان کی رائے جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہے. یہ اختلاف کیوں ہے؟ واپس آئیے اپنے علماء سے اور اپنے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، روحانیت ہمارے مذہب کا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر کے لوگوں کی تحقیق بھی بہت ہے، لیکن اس پہ نظر اور رائے جو ہے وہ بھی بہت ہے. میں اپنی رائے نہیں دیتا، میں سب سے پہلے پیر اختر صاحب سے پوچھتا ہوں. اختر صاحب، آپ نے سارا مقدمہ جو ہے یہ سنا، آپ اس پہ اپنی کیا رائے قائم کیجیے گا کہ کیا معاملات ہیں؟ میری نظر میں، میری سوچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گھر میں جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں کچھ باہر کی چیزوں کے اثرات ہیں اسی گھر میں، اسی جگہ پہ. پیر صاحب، آپ کو ایک گھر جو ہے یہ بھاری لگتا ہے؟ جی یقیناً یہ گھر جو ہے بھاری ہے. بھاری ہے. یہ چھوڑ کر بھی چلے جائیں گے اور بھی کوئی آئے گا ان کے اوپر بھی یہی اثرات رہیں گے. اچھا، یہ بڑی آپ نے، کیونکہ بڑی اچھی تو نہیں میں کہنا چاہیے، لطف والی بات کی آپ نے. یہ بھاری پن کیسے محسوس ہوتا ہے؟ بعض وہ لوگ جو ان چیزوں میں ان کا علاج کرتے ہیں یا ان کے ساتھ ان کی وابستگیاں ہوتی ہیں، جب وہ اس گھر میں یا اور بھی کہیں ایسی جگہ پہ جائیں گے تو وہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اختلاف کی وجہ سے احساس ہوتا ہے. جی، وہ فوری طور پر وہ محسوس ہوتا ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی لازمن چیز ہے. اچھا، اچھی اور بری چیز کا بھی پتہ چل جاتا ہے؟ جی یقیناً، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اچھے اور برے انسان دونوں ہیں. اچھے لوگ تو کسی کا فائدہ ہی کرتے ہیں اور برے لوگ ہمیشہ کسی کا نقصان کریں گے. اسی طرح اس جنات میں سلسلہ ہے. اور ان آپ کے خیال میں یہاں پہ جو معاملہ ہے وہ جادو کا کم؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جادو کا معاملہ کم ہے، کیونکہ یہ علاقہ جنگل ویران تھا اور اس جگہ پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، اس جگہ پہ ان کے یا رہائش ہے یا ان کا گھر ہے، جو بھی ہے معاملہ، اس وجہ سے چاہے یہ یہاں کاروبار کریں یا کوئی بھی خوشی ہے کوئی کرنا چاہیں یا کوئی بھی کام یہ کرنا چاہیں، انہیں اس میں خوشی محسوس نہیں ہوگی. سو اگر یہ کام بھی کریں جیسے اسکول چلا رہے تھے جی تو نہیں چلے گا وہ. نہیں چلا. اس کے علاوہ فیکٹری بنا لیں، اس کے علاوہ اور کوئی کاروبار کر لیں، اس کے علاوہ ان کے پیسے گم ہو سکتے ہیں، ان کے آپس میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں، یہ بیمار ہو سکتے ہیں. اب یہ 3 بچے ہیں، ان 3 بچوں میں سے 4 ہیں، ان میں سے تینوں کے اوپر اثرات سعد کے اوپر کچھ نہیں ہے، علینا کے اوپر بھی کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر جس طرح ایک نظر ہوتی ہے چیز کی، اس کے سر میں شدید درد ہوتا رہے گا. اور اس کے علاوہ جو بھائی راحت ہیں، ان کے اوپر بھی کچھ اثرات ہیں، ان کے کاموں میں وہ آپ رکاوٹیں سمجھتے ہیں کہ اس ڈالیں گی. خاتون کے اوپر جو کہہ رہی ہیں کہ مجھے آوازیں آتی ہیں اور میں دیکھتی ہوں، یہ سب سے ان کے بڑی اوپر وہ وکٹم یہ چیز ہے، اثر انداز نہیں ہے، اثر انداز نہیں ہے. بس یہ آوازوں تک محدود ہیں. ان کی صحت خراب رہے گی اس کی جو چیز کی آوازیں آتی ہیں وہ جینون ہیں. وہ جینون وہ جینون ہے. داؤد، آپ سے بات کر لوں. داؤد، آپ پہلے تو اپنی رائے دیجئے اس پہ، اس ساری بات پہ. اس میں 2-3 چیزیں میں کاؤنٹ کروں گا. نمبر 1 کہ یہ بھائی جان باہر رہے ہیں کافی عرصہ، اور بعض جو مریض آتے ہیں ہمارے پاس جنات کے یا جادو کے، ان کو ہم سب سے پہلے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کے اوپر جنات کا اثر ہے یا جادو ہے یا سایہ ہے. ان کی کنڈیشن دیکھی جاتی ہے کہ ان کا معاملہ کیسے چل رہا ہے. باپ سے دور بچے اور بیگم اکیلی، اس طرح کے معاملات ہمارے پاس اکثر آتے ہیں. داؤد، یہ معاملہ دیکھنے کے لیے تو ایک نفسیاتی ڈاکٹر ہوگا نا، ایک روحانی انسان کیسے مگر یہاں کا معاملات کو دیکھ رہا ہے؟ بلال بھائی، یہاں کا جو ماحول ہے یہ بہت بیکورڈ ایریا ہے. یہاں میں اگر کسی کے سر میں درد بھی ہوگی تو وہ یہی کہے گا کہ میرے اوپر جادو یا جن کا اثر آ جائے گا. اگر کسی کے اوپر جادو یا جن کا اثر آئے تو وہ اس طرح نہیں بیٹھا ہوگا. وہ کس طرح ہوگا؟
اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے، اس کے اوپر حاضری ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کی حالت کیسی ہے. کوئی میری نظر میں اتھینٹک کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کے اوپر یا اس گھر کے اوپر 1% بھی کوئی جن کا اثر ہے. دلیل کیا ہوتی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ کہ ہمیں اپنے جو ہمارے کلام ہے یا ہماری جو نظر ہے جو ہمیں اپنے بڑوں سے یا بزرگوں سے عطا ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا؟ میں نے دیکھ لیا، کچھ نظر نہیں مجھے آیا؟ کچھ نظر نہیں آیا. قاری صاحب، شریف صاحب، آپ فرمائیے، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ یہ جادو جنات کے معاملات ہیں، ان کی اہلیہ کے ساتھ شادی سے پہلے سے مسئلہ چلتا آ رہا ہے، ضرور ہوگا، ان سے ابھی بعد میں پوچھ لیجئے گا. اور کوئی زیادہ شدت والی چیز نہیں ہے، شدت والی جگہ پہ جاتے ہی وزن دباؤ محسوس ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور دوسرا یہ چیز جیسے کہی گئی کہ بھئی یہ چلے جائیں جگہ بھاری ہے، تو یہ ایسے ہی ہے، جگہ بھاری ہے، جگہ بھاری ہوتی ہے. یہ کہیں چلے بھی جائیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک چھوڑ کے گئے ہیں تو اثرات ساتھ ہی گئے ہیں. اکثر عامل کہتے ہیں کہ آپ گھر چینج کر لیں، لیکن جن لوگوں نے گھر چینج کیے ہیں وہ انہی مسائل کے شکار ہیں. مثلا ایک آدمی جس پہ جن کا اثر ہے اور وہ عمرہ یا حج کرنے چلا جاتا ہے تو وہ جن جو ہے وہ بھی حج اور عمرہ ساتھ کر لیکن رہا یہ ہے. چیز دیکھی گئی ہے کہ حرم میں طبیعت ٹھیک رہتی ہے، اثرات والے کی بھی اور جسمانی امراض والے لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. یہ اللہ کا وہاں حرم میں نہیں جا سکتے؟ یہ چیز مدینہ منورہ میں تو میں گیا ہوں، وہاں پہ مدینہ مسجد نبوی کے باہر جو لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اس چیز کے شکار ہیں. وہاں پہ مسجد نبوی کے اندر ایک استاد ہیں ملتان کے پڑھاتے ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کا وہاں رہائش ہے، ان کی بیوی کے اوپر اچھا خاصا جادو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ حرم میں ہمیں اندر آتے ہیں تو سکون محسوس ہوتا ہے، گھر میں جاتے ہیں تو داؤد، آپ بھی کوئی عمل پڑھ رہے ہیں، میں نہیں پوچھ رہا وہ کیا عمل ہے، قاری صاحب بھی کوئی عمل پڑھ رہے ہوں گے، پیر صاحب بھی کوئی عمل پڑھ رہے ہوں گے. یہ کیوں ایسا ہے کہ اگر عمل پڑھ رہے ہیں، مختلف عمل ہو سکتے ہیں، تو ایک کا احساس جو ہے وہ دوسرے کے احساس سے مختلف ہے؟ اس کی وجہ وہ عمل ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ بلال بھائی ایسی بات نہیں ہے. اگر ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر اثر ہے تو آپ اس کی نظر میں ہوگا، مگر کیونکہ میرا تجربہ اگر 14 سال کا ہے یا 15 سال کا ہے تو میں نے تو اپنی نظر سے دیکھنا ہے. میں نے کسی کی دلیلیں نہیں دیکھنی، کسی کا ویو نہیں دیکھنا. ان کے اوپر جو اثر ہے یا جو معاملہ ہے یہ 1 سیکنڈ کا معاملہ ہے. تو پیر صاحب یہ تو پھر ساری زندگی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہر کسی نے اپنی تشخیص کرنی ہے. تشخیص کے لیے اگر کوئی ایک یارڈ سٹک ہی نہیں ہے تو یہ قریب کے بچے تو ساری زندگی در در پھرتے رہیں گے. پھر بات یہ ہے کہ بلال بھائی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک بھی ہے، اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ بعض مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نور سے بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک دوسرا کچھ ظاہری لباس ہوتا ہے، کچھ باطنی لباس ہوتا ہے. ظاہر کرانے کی ضرورت نہیں کہ میرے اندر بہت زیادہ تقویٰ ہے، ان کے اندر کم تقویٰ ہے، یا آپ کے اندر بہت زیادہ میری تقویٰ ہے. دلچسپی تو پیشنٹ کے اندر ہے نا. پیشنٹ کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، مجھے یہ ہے، جی جی میں اسے 2 مشورے دے سکتا ہوں. ایک مشورہ تو میں اس کو دے سکتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. جی جی. دوسرا مشورہ دے سکتا ہوں کہ روحانی پیر صاحب کے پاس جائیں. جب وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے جی تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی رائے الگ رکھتا ہے. جی بالکل ٹھیک. کہ لیکن یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا، میں پیشنٹ کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شخص ٹھیک بات کر رہا ہے، داؤد ٹھیک بات کر رہا ہے، قاری صاحب ٹھیک بات کر رہے ہیں، یہ علم کیسے ہوگا؟ دیکھیے جی، میرے اور آپ کے ٹھیک ہونے سے ٹھیک نہیں، بات ہے ان کو مطمئن ہونے سے کہ اگر یہ ہماری کسی بات جو سے بہن ہے ہماری یہ کہہ رہی ہے مجھے آوازیں آ رہی ہیں، اگر آپ کہیں گے کہ ہاں آوازیں آ رہی ہیں جن ہے، وہ کہیں گے یہ پیر سچا ہے. داؤد کہہ رہا ہے کہ آوازیں نہیں آ رہی ہیں، یہاں پہ کچھ نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے، وہ کہیں گی داؤد جھوٹا ہے. قاری صاحب کہیں گے کہ نہیں یہاں پہ کچھ ہلکا پھلکا کام ہے. اب ان تینوں کو اگر میری اس بہن نے ووٹ دینا ہو تو داؤد کو ووٹ نہیں ملے گا. جی جی جی. فیصلہ کیسے ہوتا ہے؟ کوئی یارڈ سٹک ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کے پاس مریض جاتا ہے اور وہ اس کی تشخیص کرتا ہے، تشخیص کے بعد اس کی دوائی تجویز کرتا ہے. جب وہ اس دوائی سے ٹھیک ہو جائے گا تو یقیناً مریض کو یقین ہے کہ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ بیماری ہے قاری صاحب، وہ اپنا دم کرے گا یا اپنا تعویذ دے گا یا کوئی بھی عمل کرے گا، اگر اس سے وہ شخص پیشنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ آدمی جو کہنے والا ہے وہ ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر نا پرابلم جو آئے گا نا وہ داؤد جیسے لوگوں کا آئے گا. وہ کہہ رہا ہے مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ پھر مسئلہ ہی نہیں ہے تو داؤد آپ کون سا دم کریں گے؟ بلال بھائی اصل بات پتہ کیا ہے، اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، اور اصل ایک چیز تو یہ داؤد اس کا معاملہ تو ہم نے قیوم سے کرنا ہے نا. اسی طرف آنے لگا ہوں. سب سے پہلے میں بات کر لوں یہ اسلام اور روحانیت اور یہ ان چیزوں کو پہلے میں ڈیفائن کر کے ان سے بات کروں گا، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ جو عملیات، جنات اور جادو، یہ چیزیں جو ہیں ان کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. ٹھیک ہوگی بات. اگر روحانیت ہے تو آپ کا اللہ سے معاملہ ہے،
اللہ والوں سے جنوں سے معاملہ ہے. روحانیت ایک علیحدہ ایشو ہے. ایک بندہ جو جن اور جادو کا علاج کر رہا ہے اس کا روحانیت سے 1% بھی تعلق نہیں ہے. یہ ایک طریقہ علاج ہے. اس کا مطلب ہے ایک عیسائی کام کر رہا ہے, جن جادو کا علاج کر رہا ہے, تو وہ تو بڑا روحانیت والا ہوا. بات سمجھے, ایک عیسائی ہے, عیسائی ہندو, وہ بھی علاج کرتے ہیں عیسائیوں میں جن جادو روحانیت کا. نہیں ہوتی. ان کی اپنی مذہب پہ ہوگی, ہم تو اسلام میں ہیں نا. ہمارا تو اللہ کے اوپر یقین ہے, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہوگی بات. یہ جو بیٹھی ہوئی ہیں خاتون, اگر 100% اللہ پہ یقین کر کے, اللہ کے قرآن پہ, اللہ کے جو کلام پہ یقین کر کے بیٹھ جائیں کہ مجھے کچھ نہیں ہے اور سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی میرے کام نہیں بگاڑ سکتا, ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھیڑ سکتی. میں اپنی بات بڑی جنرل سی بات ہے نا, جنرل سی بات ہے, مگر یہ جنرل بات نہیں ہے, یہی حقیقی بات ہے. ایک لمحہ دیجیے گا مجھے, میں ذرا آپ کی بھی رائے لے لوں. آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں مکمل اللہ پہ یقین رکھتی ہوں. ماشاءاللہ. کیونکہ میرا یقین ہی اسی پہ ہے. میں ایک دو کو گئی, میرا یقین نہیں آیا جب ان لوگوں نے کیا. لیکن یہ چیز ہے کہ اب میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی, نہ بولنا چاہ رہی تھی. جو میری سسٹر ہے نا, اس کو قصور اس طرح ہوا ہے کہ میرے ساتھ باتیں ہوئی ہیں. میرا خامد, میری ماں بیٹھی ہوئی ہے, تہجد پڑھتی ہے, اس کے ارد گرد اگلے دن وہ چیزیں وہ کہہ رہی ہے کہ تہجد پڑھتے ہوئی ہیں, تو کہتی تھی کہ ڈر جائیں گی. اس نے کہا میں نے پڑھنا, میں نے ڈرنا نہیں ہے, تو پڑھتی رہی ہے. تو ان لوگوں نے پہلے ہمیں ڈرایا کہ ہم اس کو مار دیں. حالانکہ میری بہن, آپ نے دیکھا ان لوگوں کو؟ نہیں دیکھا نہیں میں نے, لیکن جو قصور ہے اس پہ میں بھی یقین نہیں رکھتی تھی. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کو مارے گے. میں نے کہا خدا وحدہ لا شریک ہے, اگر مرنا ہے تو مرنا ہے, موت آئی ہے تو آ ہی جانی ہے, ٹھیک ہے. پھر کافی ہمارے ساتھ اس طرح کی باتیں ان کی کرتے ہیں. حالانکہ میری بہن نے, میں کہنا نہیں چاہ رہی کیونکہ ٹی وی کبھی گانا نہیں گایا, کچھ نہیں. پھر ہم لوگوں نے بھی اندازے لگائے کہ اس ٹائم کہ فون موبائل پہ کہ آپ لوگ بتائیں کہ ہمارا جو اس نے دیکھا نہیں, کسی بچی نے کسی کو دیکھا نہیں, وہ دکھائیں کہ کیسا کیسا نہیں, کہ شاید اس کے دماغ کو کچھ ہو گیا, کیا ہوا. ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر ارشد, ہم لوگ اس سے بھی جرنل, انہوں نے کہا اسے دماغ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں, کچھ نہیں ہے, اور بچی بالکل کی ٹھیک ہے. لیکن وہ بتا دیتی تھی فون پہ بھی سن کے کہ آگے کیا معاملہ ہے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی فلانا اس ٹائم اس طرح کے 5. میں نے کہا آپ کو تو کوئی علاقہ ہی الگ ہے. کافی باتیں ہماری اس طرح کی. پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے. وہ لوگ لیکن گئے نہیں. تو میں بھی ایمان نہیں رکھتی, کچھ نہیں کرتی, لیکن اللہ کی توقع پہ یہ چیزیں آپ کہہ رہے ہیں یہ بچے پڑھ رہے ہیں, وہ میرا پروردگار جانتا اور میں جانتی ہوں کہ میرے بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں. اور یہ جو تکلیفیں ہیں میں کہتی ہوں شاید میرے اللہ کی طرف سے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں بھائی, نماز چلو 5 ٹائم نہیں تھی پہلے, میں نہیں کہتی لوگوں کی طرح, لیکن صبح کی نماز, تلاوت, ہر چیز, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 313 دفعہ عید کریمہ. نہیں, علاج کے اوپر نا بعد میں بات کرتے ہیں. قاری صاحب آپ سے رائے لوں گا, آپ فرمائیے کہ جو سارا معاملات ہے, تینوں حضرات کی مختلف رائے بھی آپ کے سامنے ہے, یہ خاتون کی رائے بھی سامنے ہے. میں آپ سے جو رائے چاہوں گا نہ وہ نفسیاتی چاہوں گا, نہ وہ کوئی اور چاہوں گا, شرعی طور پہ اس معاملے کو آپ کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں؟ جادو, جنات, یہ عملیات یہ اپنی جگہ پر وجود رکھتی ہیں, اور اس گھر میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ معاملہ ہے. تویز تو غیر اسلامی طریقہ علاج ہے. ان کو جو ہے قرآن مجید ایک تو مخصوص صورتیں ہیں, جیسے سورۃ الفاتحہ ہے, سورۃ البقرہ ہے, سورۃ النساء کی کچھ آیات ہیں, سورۃ الصافات ہے, سورۃ قاف ہے, یہ انہیں مسلسل سننی پڑیں گی. خواتین یہ بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے کہ کلیم جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. اب میں واپس آؤں گا وقفے سے, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ داؤد کا, قاری صاحب کا, قیوم صاحب کا, پیر صاحب کا جو طریقہ ہے پڑھنے کا یا جاننے کا, کیا یہ برابر ہے, ایک ہے, یا یہ مختلف ہے؟ واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین سے پہلے میں نے آپ سے کیا تھا کہ جانوں گا کہ ہمارے جو عامل ہیں اور ہمارے جو قاری صاحب ہیں, یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے, جس سے کیا ورد کرتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں, جس سے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہے اثر یا نہیں ہے؟ پیر صاحب اگر آپ سے شروع کروں. اب یہ دیکھیں, ایک ڈاکٹر ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہیں, وہ آلہ لگاتا ہے, وہ آپ کے ہاتھ کو چیک کرتا ہے, ہاتھ کو پکڑتا ہے, وہ تشخیص کرنے کے بعد آپ کو دوائی تجویز کر دیتا ہے. اسی طرح یہ جو روحانی بیماری ہے جس کو ہم جنات میں شامل کر لیتے ہیں, جادو ٹونے میں شامل کر لیتے ہیں, اس قسم کی چیزوں میں ہم شامل کر لیتے ہیں. یہ سب چیزیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے کلام کی برکت کی وجہ سے یہ پہچانی جاتی ہیں.
اور اللہ کے آپ کلام کو میں کلام شفا پڑھ رہے ہوتے ہیں جب پتہ چلتا ہے یہ؟ جی یقیناً، کیونکہ اللہ نے خود قرآن کریم میں کہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ ہر چیز کی مرض کا شفا جو ہے وہ میرے کلام میں ہے۔ قاری صاحب آپ فرمائیے کہ کیا علم صرف سمٹم سے آپ کو پتہ چلا یا آپ کچھ ورد کر رہے تھے تو اس لیے آپ کو پتہ چلا؟ میں جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا تھا، اور پلس یہ ہے سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کے پڑھنے سے بار بار میرے پڑھنے سے میں پھر جو ہے وہ پانی بھی پلاتا ہوں، اور اس پانی کو پھر جو ہے وہ مریض ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ پانی گھر کا نارمل ٹیسٹ ہے یا یہ مزہ کڑوا بدل ہو گیا گیا یا کسیلا ہو گیا یا اس کا ٹیسٹ کیا چینج ہوا ہے۔ تو اس کے ذریعے بھی، اور کئی دفعہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے سے اثرات جو ہیں اگر مریض ہے تو اس پر مرتب ہوتے ہیں کہ وہ کپ کپی شروع ہو جاتی ہے یا مخصوص حصے پر درد شروع ہو جاتی ہے یا بوجھ جو ہے وہ پڑ جاتا ہے، تو اس سے یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ اس مریض کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ حضرت آپ فرمائیے آپ کو کیسے علم ہے، کچھ پڑھ کے یا اپنے تجربے سے کہ یہاں پہ کچھ نہیں ہے؟ بلال بھائی، سب سے پہلے کہ ہم کلام پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر اثر آتا ہے یا اس کو محسوس ہو جاتا ہے، وہ تو آلریڈی آیت کریمہ اتنا پڑھتی ہیں، اتنی پڑھائیاں کرتی ہیں، اتنے ذکر اذکار کرتی ہیں، ہم اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ تو آلریڈی اپنی ذات میں خود پڑھ رہی ہیں یہ سارے کلام، تو ان کو تو اس چیز کا اور زیادہ فائدہ ہونا چاہیے۔ ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہو گیا کہ جب آپ کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی پڑھائی کرتے ہیں، تو آپ فیل کرتے ہیں اپنے ارد گرد جو آپ کا دائرہ کار ہے کہ مجھے اسے فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا۔ کیا ہم اگر مشکل آ گئی یا مصیبت آ گئی یا کوئی پریشانی آ گئی تو یہ تو اللہ کا حکم ہے نا۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ 100 بلائیں ٹالتا ہے، آپ صدقہ دیں، صدقے کے آگے کیا چیز ٹھہر سکتی ہے؟ آپ اگر علاج کروا رہے ہیں یا علاج کر رہے ہیں، آپ کا یقین جب تک 100% اللہ پہ نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ ٹھیک یہ بات یاد رکھیں۔ آپ مجھے فرمائیے کہ کیا چیز ہے، کیا عمل ہے جس کو کرنے سے علم ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ اثر ہے؟ صرف یہ بات۔ بلال بھائی، یہ ہر جو عامل جو اس فیلڈ میں ہوتے ہیں، علاج کرتے ہیں، ان کے پڑھنے سے ہی تشخیص ہوتی ہے۔ جیسے وہ کیا پڑھتے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں؟ ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ میرا عمل سورہ جن کی 5 آیات، جی سورہ جن کی 5 آیات، اور علاج میں سورہ مزمل کی 9 آیات۔ اچھا، یہ پڑھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں تشخیص جو کرتا ہوں وہ جب یہ پڑھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں جو ہے نا فیلنگ محسوس ہو جاتی ہے کہ یہاں جادو ہے یا جنات کے اثرات ہیں، ایک اپنا احساس ہوتا ہے۔ ہاں جی، جیسے حس کہہ لیں جو بھی۔ اچھا قاری صاحب، یہ فرمائیے اس احساس کے غلط یا صحیح ہونے کی کتنی پرسنٹیج ہوتی ہے کہ احساس غلط بھی ہو سکتا جب ہم ہے یا یہ بالکل صحیح ہوگا؟ یہ ہے نا، دیکھ بلال بھائی، یہ کام آپ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے 10 لوگوں کی تشخیص کی ہے تو آپ کی وہاں سے کیا رزلٹ نکلا ہے۔ تو الحمدللہ 10 میں سے 10% ہی جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو یہ تجربہ ہے یا آیات کا اثر ہے؟ آیات کا اثر، قرآن پاک کا اثر ہے۔ اس کا مطلب جو بھی پڑھے گا وہ پھر اثر نکلنا چاہیے۔ جی بالکل، جیسے گھر میں اکثر لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے، لوگوں کی کال آتی ہیں کہ جی ہم نے پڑھ کے دم کیا، وہ ٹھیک ہوگی، میری طبیعت خراب ہوگی۔ ایسے بھی تو ہوتا ہے اکثر لوگوں کے ساتھ۔ اچھا، آپ اس کا حل کیا فرمائیے گا، اس کا سلوشن کیا ہوگا جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ علاج بلال بھائی، یہ جہاں سے بھی کرائیں، جس سے بھی کروائیں، لیکن تھوڑا سا مستقل مزاجی سے، یہ 1 2 4 دن یا 1 2 ہفتوں کا علاج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس میں مکمل علاج، اکثر مسئلہ یہی ہے، ہر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چٹکی کے ساتھ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، پھر ادھر پھر دائیں پھر بائیں، تو وہ مسئلے مسائل ان کے اور خراب ہوتے ہیں۔ مستقل مزاجی سے نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں۔ کتنا وقت تقریباً درکار ہونا چاہیے کسی بھی عامل کے پاس؟ ہمارے ہاں تو بلال بھائی یہ تقریباً ہمارا ایک تجربہ ہی سمجھ لیں، 3-4 ہفتے میں الحمدللہ کافی معاملہ اور اس بہتر ہو 4 جاتا ہفتے ہے۔ میں ان کا کتنا خرچہ ہوگا، ایکسپینس کتنا ہوگا؟ خرچہ تو انشاءاللہ کوئی نہیں ہوگا، جب کوئی ہوا بھی تو ان کو بتا دیں گے کہ بھی اس طرح کر دیں۔ ایک اندازہ کچھ کہہ نہیں سکتا میں، مطلب ابھی 200 خرچے سے کیا 500 مراد 1000 کیا ہوتی ہے؟ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم کئی لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھی آپ گوشت لے سروس کے، چارجز ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ یہی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہم بتاتے ہیں کہ بھی آپ گوشت لے کے اس کو صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دے دیں، مدرسے میں دے دیں۔ تو یہ مشورہ جو ہے نا قاری صاحب، یہ مفت ہے یا اس کے میں پیسے نہیں لوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ کیا چیز؟ میں جب مشورہ دے رہا ہوں کہ صدقہ کرو، یہ پڑھو، اگر میں اس کی سروس چارجز نہیں لوں گا تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ دیکھیں بلال بھائی، کئی لوگوں نے تو مخصوص کی ہوئی ہے، بالکل ہم ہدیہ لیتے ہیں، لیکن ہم نے مخصوص نہیں کی، ہر لوگ اپنی استطاعت کے مطابق دے کے جاتے ہیں۔ جی ہدیے کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن ہم نے صدقہ دینا جو ہے وہ ان کا ہم ان کو بتا دیتے کہ یہ اشیاء لے کے ان کو اس طرح بالکل ایسے ہی ہے۔ داؤد جیسے کہ مکینک کے پاس جائیں، وہ کہتا ہے میں اتنے پیسے لیبر کے لوں گا، یہ پرزے تم خود لے کر آؤ بازار سے، ایسا ہی سلسلہ ہے
یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اتنا عرصہ لگے گا، یہ عرصہ کس چیز کے لیے لگ رہا ہوتا ہے؟ ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے ہی جس طرح آپ جسمانی بیمار ہو جائیں، 2 بیماریاں ہیں، ایک جسمانی بیماری ہے، ایک ہے روحانی بیماری۔ جب ہم جسمانی بیمار ہوتے ہیں تو ہم اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میں سب سے بہترین، میں سمجھ گیا نا اس بات کو، مجھے بتائیے کیا پڑھا ہے اس کے اوپر؟ پڑھا کیا اس کے اوپر؟ پڑھا کیا ہے، کلام کیا پڑھا ہے، کیسے پڑھا ہے جو ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں پڑھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے جس طرح ایک طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں سورہ مزمل پڑھی جاتی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ سورہ مزمل کا طریقہ کار ہے کہ آپ کسی سے 1.25 کلو گوشت منگوائیں، اچھا 1.25 کلو گوشت منگوا کے رکھیں پاس اپنے، اور اس کے اوپر سورہ مزمل 7 مرتبہ پڑھیں گوشت پہ، اور اس کو کہیں کہ اپنے سر کے اوپر 7 مرتبہ وار کے اس کو کسی ویرانے یا قبرستان چھوڑاؤ۔ صدقے کے طریقے ہوتے ہیں۔ 7 کیوں؟ 3 دفعہ وار لے۔ اچھا ٹھیک ہے، لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے، نہیں یہ ذہن نہیں، نہ بھی واریں نہ، دیکھیں یہ تو ایک طریقہ علاج ہے، یہ تو طریقہ علاج ہے۔ اسلام کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے کلام کی ہی بات کر رہا ہوں، یہ ایک طریقہ علاج ہے۔ ہم تو یہ بھی، میرا یقین یہ ہے کہ گوشت لیں اور نہ واریں اور رکھ دیں، کام پھر بھی ہو جائے گا۔ جب تک عمل کا یقین 100% اللہ پہ نہیں ہوگا، کام پہ نہیں ہوگا، وہ دنیا کے جتنے بھی کام کر لے نہیں ہوگا۔ میرے بھائی معاملہ مجھے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یقین اللہ پہ ہے اور کلام میں گوشت پہ پڑھ رہا ہوں، دیکھیے کیوں؟ یقین اللہ پہ ہے، کلام میں گوشت کہاں سے آ گیا پھر بیچ میں؟ صدقہ ہوتا ہے نا، صدقہ ہے، گوشت ایک تو میں صدقہ ہے۔ وہ کلام اللہ کا پڑھ کے، قرآن پڑھ کے صدقہ دے رہا ہوں گوشت کا؟ کلام اللہ کا پڑھ کے گوشت کا صدقہ وہ تو دیا نیاز جاتا ہو ہے۔ گئی نا، وہ تو نیاز ہو گئی۔ صدقہ، نیاز صدقہ تھوڑی ہوتی ہے۔ صدقہ گوشت کا بھی ہوتا ہے، دالوں کا بھی ہوتا ہے۔ میں نے جب کسی چیز پہ کلام خداوند پڑھا تو وہ نیاز ہو گئی نا۔ دیکھیں اگر کلام پڑھا، یہ اگر میں تصور آپ کا مان لوں تو اس کا مطلب ساری دنیا جو ہے نا وہ نیاز کی بجائے صدقہ دے رہی ہے۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، ہر کسی مریض کے لیے اس طرح صدقہ نہیں ہوتا۔ یہ مخصوص، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے کیا پڑھا جائے اور کون سا صدقہ دیا جائے۔ کسی کے لیے گوشت کا صدقہ نہیں ہوتا، کسی کے لیے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر جا کر یہ کلام اتنی دفعہ پانی کے اوپر۔ یہ کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ صدقہ کون کیسا دے گا؟ یہ جس ماہر کنسرنٹ کے پاس جاتے ہیں اس کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیسا اور کس طریقے سے کرے گا۔ قاری صاحب یہ مجھے فرمائیے کہ کلام سے آپ اس بات پہ تو اگری کر رہے ہیں کہ اثرات ہو سکتے ہیں اور اثرات جی بالکل ہے۔ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ وہ اسکیچ بنا کے دیا، کیا تعویذ دیا جا سکتا ہے؟ تعویذ دیا جا سکتا ہے؟ اسلام میں تو اس کی بالکل اس کی اجازت کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن فرمائیے مجید کہ جب کسی کے علاج کرنا ہے تو کلام الہی کو کسی چیز پہ پڑھ کے کرنا مناسب ہے؟ اس کی شرعی حیثیت اور سنت میں اگر کوئی مثال دیتے ہیں۔ جو مریض ہے وہ سامنے بیٹھا ہوگا اور اس پر قرآن مجید کو پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو جبرائیل امین علیہ السلام آخری 2 صورتیں لے کے آئے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی۔ اچھا اس میں ایک تو وہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے اوپر جو جادو ہوا ہے وہ فلاں کنویں کے اندر آپ کے بال مبارک جو ہیں وہ سوئیوں کے اندر لپیٹے ہوئے، اور وہاں اس کو نکلوایا آپ نے، نکلوا کے پھر ان کے اوپر جو ہے وہ آیات پڑھی گئیں اور ان کی گرہیں کھولتے گئے اور جادو ختم ہو گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم سکھایا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک اللہ یکفیک۔ اسی طرح یہ مسنون عمل جو ہے مریض کے اوپر وہ سامنے بیٹھا ہوگا، اس پر پڑھا جائے گا۔ اور مسنون عمل یہی ہے کہ سامنے بیٹھا ہو اور آپ اس پہ تلاوت کر رہے اس پر تلاوت کر رہے ہوں، اور وہ تلاوت آپ اس کے اوپر بھی پھونکیں گے، اور جو پانی ہے یا آپ اس کو زمزم ہے یا شہد ہے یا زیتون ہے وہ اس کو کھلائیں گے اور پلائیں گے۔ تو میں پیر صاحب سے بھی رائے لے لوں۔ پیر صاحب آپ نے ساری تینوں حضرات کی ہمارے بات سنی، آپ فرمائیے گا کہ اس پہ طریقہ علاج کیا اختیار کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی، اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی طریقہ علاج کیا ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میرے بھائی یہ داؤد صاحب کچھ سورہ مزمل شریف کے حوالے سے ذکر کر رہے تھے، اسی طرح سورہ یاسین شریف ہے، سورہ بقرہ شریف ہے، سورہ فاتحہ شریف ہے، چار کل شریف ہے، آیت الکرسی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت ساری تاثیر اور بہت ساری برکتیں ہیں۔ اگر یقین کامل کے ساتھ ہم کریں گے تو یقین آنے والے کو اس میں کوئی انڈا، کوئی چاول، کوئی گوشت، دیکھیں جی وہ تو ایک صدقہ ہے نا جی، وہ آپ چاہے اللہ جب دینا اللہ کی رضا کے لیے ہے، اپنے اوپر سے بلا ٹالنے کے لیے، وہ آپ جیسے بھی جس کو بھی دینا چاہیں، جس صورت میں بھی دینا چاہے، صدقہ تو دل کے ارادے کا نام ہے کہ میں نے دینا ہے۔ اچھی بات کی، صدقہ جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، میں نے دینا ہے، وہ آپ کسی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ تو دل میں صدقہ میں دے دوں اگر ارادہ کر لوں؟ دیکھیں جی دل میں ارادہ تو آپ نے دل میں ہی کیا ہے، خوبصورت مسکراہٹ بھی تو صدقہ ہے، اچھا جملہ بھی تو صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی مومن کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، اور یہ بھی 10 نیکیاں ہیں۔
تو بات یہ ہے کہ اب جب ہم یہ صدقہ کریں گے وہ صدقے اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنا ہے, اپنے اوپر سے بلاؤں کو ٹالنے کے لیے کرنا ہے, جو سرکار دو عالم کا فرمان ہے کہ صدقہ تمہاری بلاؤں کو ٹال دیتا ہے, یقیناً ٹال دیتا ہے. بہت ممنون ہوں میں آپ حضرات کا. یقین کیجئے آج آپ لوگوں نے بڑی تعلیم فرمائی, میں آپ لوگوں کا بھی بڑا ممنون ہوں. لیکن یہ بات جو ہے نا یہ یہاں ختم نہیں ہوئی. اس معاملے کو خواتین و حضرات ہم اپنے اور علماء کے پاس بھی لے کے جائیں گے اور عاملوں کو سے رائے بھی لیں گے, اور یہاں تک اس بات کو میری ذاتی دلچسپی ہوگی کہ جب تک یہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہماری تشفی ہو گئی ہے, ہم ٹھیک ہو گئے ہیں, یا ہمارے پہ سے وہ اثرات جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں, زائل ہو گئے ہیں, تب تک میرے خیال میں اس کا جو فالو اپ ہے وہ میں ضرور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس نے کہا کہ میرے بچے کے اوپر اثر ہے, تو آپ باغ میں گئے سننے کے لیے, لیکن سامنے سے ایک صحابی نے اشارہ کر دیا اور وہ بچہ وہاں سے چلا گیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس کی اٹینشن نہ لیتے اور میں اس کی ساری بات سن لیتا تو میں اس کا علاج کر لیتا. خواتین و حضرات آج کی زبان میں اس کو کہیں گے سائیکو انالیسز. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائیکو انالیسز کا ایک علاج بتا دیتے تو آج شاید ہم ان مسائل میں نہ ہوتے. اسی طرح جسی طرح شب قدر جو ہے وہ آپ بتانے کے لیے تو گئے تھے, لیکن صحابہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے, اور اس معاملے میں آپ نے کہا مجھے بھلا دیا گیا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس کا فالو اپ آپ کے سامنے ضرور لے کے آؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.